چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیے گئے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے گفتگو۔ کہا کہ بات سب کی سنتے ہیں، فیصلہ میرٹ پر کرتے ہیں، میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات کے لیے بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے مزید اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے۔ امیدواروں کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پرایا۔ پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ جی بی اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فنڈز کے حوالے سے بات کروں گا۔ فیض حمید نے طاقت کا غیر آئینی استعمال کیا۔ ان کے غیر آئینی اقدامات سے ملک سیاسی بحران سے دوچار رہا۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ آئین کی فتح اور قانون کی سربلندی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ریاستی منصب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ بانی PTI سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ان کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے۔ PTI قیادت ہوش کے ناخن لے، منفی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کرنے کا مشورہ۔ بولے ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں اہم ملاقاتیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹیرین، سینئر صحافیوں، کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی۔ پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میڈم وزیر اعلیٰ پرخلوص استقبال اور مثبت رد عمل پر آپ کا شکریہ۔ قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ کھاد، زرعی دواؤں اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ توانائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ حکومت شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرے گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی۔ توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں کا بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق۔ آئندہ 2 برسوں میں ملک بھر میں تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب ہوگا۔ کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھے گی۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ کرنسی کی قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $54 کروڑ کی منظوری دے دی۔ $40 کروڑ SOE اصلاحات کے لیے ملیں گے۔ $14 کروڑ سندھ کوسٹل ریزیلینس کے لیے منظور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیہ کے مطابق رقم سے سرکاری اداروں کی کارکردگی اور گورننس بہتر بنائی جا سکے گی۔ قرض منصوبے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ری اسٹرکچرنگ بھی شامل۔ منصوبے میں $7,50,000 کی تکنیکی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ سندھ میں منصوبے سے 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق رقم پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کے منصوبوں کے لیے استعمال ہوگی۔ پنجاب میں شہری انتظامیہ کی ادارہ جاتی اور مالی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ PICP پروگرام پنجاب کے 16 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ پروگرام سیوریج سسٹمز، پانی کی ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بہتری اور بحالی میں مدد کرے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ حکومتی کمیٹی اور گڈز ٹرانسپورٹروں کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ حکومتی کمیٹی نے جرمانوں میں اضافے کے قانون میں ترمیم کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ گڈز ٹرانسپورٹروں کو 15 روز کا ریلیف بھی دینے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے DIG ٹریفک پنجاب کے دفتر میں حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے انتظام، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا نیدرلینڈز پاکستان کا دوسرا بڑا یورپی تجارتی شراکت دار ہے۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ این ایف سی اجلاس میں صوبائی حکومت کے لیے سب کمیٹی قائم کرنا خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کریں گے، سفارشات وفاق کو پیش ہوں گی، صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی اور قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ این ایچ پی اور این ایف سی بقایا جات پر ہر ہفتے وفاق کو خط بھیجنے کی ہدایت۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کی دھمکی دی تھی۔ ملک میں 45 سے 60 روز میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ آسٹریا میں مسلمان طالبات کے اسکولوں میں اسکارف پہننے پر پابندی کا قانون منظور۔ نئے قانون کے تحت 14 سال سے کم عمر لڑکیاں اسکارف نہیں پہن سکیں گی۔ قانون سے 12,000 سے زائد لڑکیاں متاثر ہوں گی۔ خلاف ورزی پر 150 سے 800 یورو تک جرمانہ ہوگا۔ اس سے قبل پابندی کو عدالت نے امتیازی قرار دے کر ختم کر دیا تھا۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں مسلسل تیز بارشوں سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ریاست بھر میں درجنوں سڑکیں بند، ہزاروں افراد انخلاء پر مجبور۔ گورنر باب فرگوسن کا ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان، امدادی کاموں میں ہیلی کاپٹرز بھی شریک۔ ادھر بیجنگ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ یوکرین 1 جنوری 2027 تک یورپی یونین کا رکن بن جائے گا۔ فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکی ثالثی میں جاری امن مذاکرات میں یورپی یونین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ فی الحال مسودے کی تفصیلات کو راز رکھا گیا ہے۔ اور برطانوی افواج کے اسٹرکچر میں بڑی تبدیلی، وزارت دفاع نے تمام انٹیلیجنس سروسز کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ملٹری انٹیلیجنس سروسز تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔